اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10واں پارہ اور 10واں رکوع لقد بے شک نصرکم اللہ اللہ نے مدد کی تھی تواڈی فی مواطن کثیرہ جنگی میداناں بہت سارے جنگی میداناں اللہ تعالیٰ دی ذات نے تواڈی مدد کی تھی و یوم حنین اور حنین دے روز یعنی غزوہ حنین دے روز از عجبتکم جس وقت تانوں غرور وچ گھمنڈ وچ ڈال دتا ہے کثرتکم تواڈی کثرت نے کیونکہ اس دن جڑا ہے مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا ہے 10,000 کی تعداد اور اسلحے نال لیس ہے تو یہ سوچ کے مسلمانوں کے دل میں آیا کہ آج تو سانو کوئی نہیں ہرا سکتا فلم بس اللہ تعالیٰ فرماندے پھر نہ کو نہیں فائدہ دیتا انکم تواڈی کثرت نے شیئن کچھ بھی یعنی کثرت زیادہ ہونے نے جڑا تواڈا لشکر زیادہ ہونا ہے اور اسلحہ زیادہ ہونے نے تو کوئی فائدہ نہ دیتا پر ضاقت اور تنگ ہو گئی علیکم الارض تواڈے تے زمین بیمار رحبت وسعت دے باوجود یعنی وسیع ہونے دے باوجود کھلی ہونے دے باوجود کشادہ ہونے دے باوجود تواڈے واسطے تنگ ہو گئی زمین ثم پھر واللئی تسی مڑے مدبرین پیٹھ پھیردے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایک غزوہ حنین دا جڑا ذکر کردے نے اس تو پہلے جس وقت جڑا ہے وہ سورۃ توبہ وچ اعلان ہویا کہ سارے کافراں تو معاہدہ تو دستبردار ہو کے مسلماناں دے دل وچ یہ نا اچھا ہویا کہ ایک واری کفار سارے مل کے نا جان دی بازی لا دین گے مسلماناں دے خلاف تے انہاں دے دل وچ اندیشہ اور ڈر محسوس ہویا تے اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے اس تو پہلے بھی کتنے موقعوں تے تہاڈی مدد کیتی ہے تانوں تھوڑی تعداد دے باوجود دشمن دی جڑا زیادہ تعداد تے فتح دیتی ہے اور اج بھی جڑی نصرت تہاڈے نال ہے اللہ تعالیٰ دی ہن یاد کل ہی دی تے گل یاد کرو ہن ذرا حنین دے موقع تے کس طرح جڑا تہاڈی کثرت چیز زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ دی مدد بغیر تو جنگ نہیں جیت سکے کیونکہ تہاڈے دل وچ ایک گل آئی اور تسی جڑا نا گھبرا گئے اور اللہ تعالیٰ نے تہاڈی پسپائی نو یعنی تہاڈی شکست نو اپنی مدد نال فتح وچ بدل دیتا اج بھی تسی اسے تے ہی بھروسہ کرو یعنی تسی دشمن نو نہ ڈرو نہ گھبراؤ بلکہ اللہ تعالیٰ دے بھروسہ رکھو جن نے پہلے موقع تے تہاڈی مدد کی ہے اگوں بھی تہاڈی مدد کرے گا مکہ مکرمہ جس ویلے فتح ہوندا ہے نا اتنا عرصہ کفر و شرک دا بازار گرم ہے ختم ہوندا ہے اور 15 دن وچ مسلمان امن و سکون نال مکہ ٹھہر دین اور طواف کعبہ دیاں شرطاں پوریاں کر دین اسی دوران انہاں نوں جڑا نا وہ خبر مل جاندی ہے کہ جڑے حازن تے ثقیف یہ نا قبیلے وہ تیاری کر دین جنگ دی بجائے انہاں دا انتظار کرنے بلکہ اپنا لشکر لے کے نا انہاں دی طرف روانہ ہو جاندے اور لشکر دی تعداد مسلماناں دے لشکر دی تعداد 12,000 رہی اور 10,000 مہاجر ہے اور 2,000 مکہ دے جڑے نویں مسلمان ہوئے مسلمانوں نے جس ویلے اپنا لشکر دیکھا نا 12,000 دا لشکر ہے دل وچ یہ خیال آیا کہ اج تو کوئی طاقت سانوں جڑی ہے نا مغلوب نہیں کر سکتی پر لشکر حنین دی وادی چ پہنچیا نا جڑی ذرا دور ہے مکہ تو تے مالک بن عوف دی قیادت وچ خوازن دے جڑے ثقیف ہے نا یعنی جڑے قبیلے انہاں نے ماہر تیر انداز تنگ وادی دیاں نا کمین گاواں جتھے چھپ کے بیٹھے نا اتنے بٹھا دیتے جس مسلمان ٹھیک انہاں دی زد وچ آئے نا تے انہاں نے مالک نے جڑا انہاں دا آیا اسی پاسا انہیں حکم دیتا کہ تسی تیر برساؤ انہوں نے ایک دم تیر برسانے شروع کیتے اور مسلمان اس تیراں دی بے پناہ بہت زیادہ اور غیر متوقع یعنی انہاں نوں اس اچانک جڑی بارش ہوندی ہے تیراں دی تو مسلماناں دے پیر اکھڑ جاندے تے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیتا تے حضور دے نال جڑا نا حضرت ابو بکر صدیق عمر عباس علی ابو سفیان بن حارث اور چند اور جانسار رہ گئے اس نازک صورتحال وچ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا یہ عالم ہے کہ اس بات وچ جنبش بھی نہ یعنی آپ دے پاؤں مبارک جڑا ثابت قدمی وچ ذرا ساری بھی جڑا جنبش نہیں آئی حرکت نہیں ہوئی حضور اسی حالت وچ نا حضور نے کنکریاں دی ایک مٹھی بھر کے نا سٹی انہاں دے کافراں تے کوئی کافر ایسا نہ رہا کہ جدیاں اکھاں چوں مٹی نہ گئی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دا لشکر بھیجا غیر مرئین جڑا نظر نہ آنے والا تے دشمناں دے پاؤں جڑے نا اکھڑ گئے دشمن جڑے نا انہاں دے پسپا ہو گئے اللہ دے نبی نے حکم دیتا حضرت عباس نو بلند آواز وچ کہ مہاجرین و انصار نو پکارو جس وقت انہاں نے پکاریا تھا آواز سن دے صحابہ جڑا پروانہ وار دوڑے چلے آئے اور حضور دے آ کے آگے پیچھے جمع ہو گئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ دی نصرت نال اللہ تعالیٰ دی مدد نال اہل اسلام نے جڑی ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی آیت وچ اس ساری چیز دا ذکر ہے ثم انزل اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی سکینتہ اپنی خاص تسکین علی رسول ہی اپنے رسول دے ولی المؤمنین اور اہل ایمان دے وانزل اور اتارے جنودن لشکر لم تروہا جنہاں تسی نہیں دیکھ سکتے فعذب اور عذاب دیتا الذین کفروا
جڑے کافر ہے ذالک جزاء الکافرین، اے اور اے ہی سزا ہے کافراں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرماندے ہون پڑھیا نا واقعہ سنایا تانوں اے سارا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے دے سکون یعنی تسکین واسطے جڑا وہ لشکر بھی بھیجے، اللہ نے مدد کی اور پھر کافراں مسلماناں دے ذریعے ذلت امیز عذاب دیتا ہے۔ ذالک جزاء الکافرین دا مطلب ہے کہ اے کافراں دی جڑی ہے نا وہ سزا ہے، مطلب جس وقت بھی کافر مسلمانوں دے نال لڑیں گے تو انہوں نے اسی طرح شکست ہو گئی۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت نال توجہ فرمائی، من بعد اس دے بعد ذالک علی من یشاء، جسے تے چاہی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، مشرک نجس ناپاک، فلا یقرب مسجد الحرام، تے سو قریب بھی نہ جان مسجد حرام، بعد عامہم ہاضا، اس سال تو بعد، یعنی اے سال آگے، اس سال تو بعد، آج تو بعد جڑا اے پھر مسجد حرام دے قریب ہی نہ جان۔ ان خفتم عیلتن، اگر تانوں پیشہ ہوئے تنگ دستی دا، فسوف، تے غنی کر دے گا، یغنیکم اللہ، انو اللہ تعالیٰ، من فضل ہی، اپنے فضل اور کرم نال، انشاء، اگر وہ چاہے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، جاننے والا اور حکمت والا۔ ادھر دسیا جا رہا ہے کہ فتح مکہ تو بعد مشرکین ہے نا جڑے عرب دے، وہ کعبہ داخل ہوندے اور اپنی جاہلانہ جڑیاں رسماں جڑیاں پہلے کردے، طواف کردے، اور انہاں جاہلانہ رسماں تو منع کر دیتا گیا، اور اس آیت وچ ممانعت کر دی گئی ہے کہ کیونکہ مسجد جڑی ہے اودی تعمیر محض اللہ دی تعالیٰ دی عبادت واسطے کیتی جاندی ہے، اس وجہ نال ہن انہاں وچ جڑا وہ دی عبادت کرنا جڑا وہ جائز نہیں۔ مشرکین دے نجس ہونے دا مطلب ہے کہ وہ اپنے عقائد اور باطل نظریات دی وجہ نال جڑا وہ ناپاک ہیں، یعنی انہاں دے عقیدے نہیں ٹھیک، انہاں دے نظریے نہیں ٹھیک، غلط جھوٹے نظریے جس دی وجہ نال پاک ہیں۔ تے سارے جڑے امام ابو حنیفہ فرماندے ہیں کہ حکم صرف مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ والی مسجد واسطے ہے، باقی عام مسجدوں میں ہر کوئی کافر جڑا داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے اور اپنے جڑے شرک والیاں رسماں کرنے واسطے انہاں دا داخلہ منع ہے۔ پھر اللہ فرماندے ہیں قاتل الذین، انہاں لوکاں نال جڑے لا یؤمنون، نہیں ایمان لیاندے، باللہ اللہ تے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی روز قیامت، ولا یحرمون، اور نہیں حرام سمجھدے، ما حرام کیتا ہے، حرام اللہ، اللہ نے، ورسولہ، اور اس دے رسول نے، ولا یدینون، نہ قبول کر دیں، دین الحق کی، سچے دین، الذین، او لوگ جنہاں نوں اوت الکتاب، کتاب دیتی گئی ہے، حتی یؤت الجزیۃ، کہ او جزیہ دینا اپنے ہاتھ نال، انجدم ہم صاغرون، بس اس حال کہ او مغلوب ہون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں تسی جڑا نا اس وقت تک جہاد کرو جس وقت تک جڑیاں کافر اور مشرکین انہاں دی جڑی ہمت پست نہیں ہو جاندی، یہ پست نہیں ہو جاندیاں، مغلوب نہیں ہو جاندیاں، اور اسلام دا پرچم جڑا نا وہ بلند نہیں ہو جاندہ، اور مشرکین دی ساری طاقت ختم نہیں ہو جاندی۔ انہاں نال سب بستہ رہو۔ اس آیت وچ بھی دسیا کہ کس طرح تسی جڑا انہاں نال جنگ کرنی، اہل کتاب نال بھی جنگ دی اجازت دیتی، اور انہوں نے دسیا کہ انہوں نے 4 خرابیاں پائیاں جانیاں۔ وہ ایک کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، انہوں نے ایمان نہیں، کیونکہ انہوں نے اس بیٹے جڑے نے بنا رکھے ہیں، جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے بیٹا بنایا ہے، حضرت عیسیٰ نے۔ روز قیامت جڑا روز حساب ہے، اس سے متعلق بھی انہوں نے اپنے ان گڑت جڑا اپنے کول بنا کے عقیدے قائم کیتے ہیں۔ جڑے بھی آسمانی کتاباں احکام ہیں نا، انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے جڑا جی چاہے دا مان لیا، جڑا جی چاہے دا چھوڑ دتا، اور جس وقت دین حق انہوں نے سامنے پیش کیتا گیا تو انہوں نے جڑا وہ قبول کرنے تو انکار کر دیتا۔ ایسے لوگ جڑا نا وہ اقتدار دے مالک بن جان گے نا، تو پھر وہ ظلم اور تشدد کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس وجہ نال تسی انہاں نال جنگ کرو جس وقت تک اسلام دی بالادستی قائم نہیں ہو جائے۔ ہاں اگر یہ جزیہ دے گے تو اسلامی مملکت دا پرامن شہری بن کے رہنا چاہ، پھر اس طرح کر سکتے ہیں۔ جزیہ وہ ٹیکس ہے جڑا کہ کسی بھی یہ ملک دے شہریاں تے عائد کیتا جاتا ہے، یعنی جس وقت تک اسلام دا پرچم پوری طرح بلند نہیں ہو جاتا، اسلام غالب نہیں آ جاتا، مشرکین تے کافراں دی جڑی طاقت ختم نہیں ہو جاندی، اس وقت تک تسی جہاد کرو، دین دے راہ وچ کوئی رکاوٹ نہ ہوئے، اور اگر کوئی انہوں قبول کرنا چاہے تو آسانی نہ قبول کرے، اور اگر اس تے عمل کرنا چاہے تو کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام،